رمضان المبارک میں روزہ صحیح ہونے کے لیے کہ اگر روزہ رکھ لیں تو روزہ صحیح ہو، اس کے لیے بھی چند شرائط ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، روزہ واجب ہونے کے لیے بھی چند شرائط ہیں۔ اگر انسان بالغ نہ ہو تو روزہ واجب نہیں ہے، اگر انسان عاقل نہ ہو تو روزہ واجب نہیں ہے، اور اسی طرح سے اگر انسان ہوش میں نہ ہو تب بھی روزہ واجب نہیں ہے، اگر مثلا بڑھاپے کی وجہ سے طاقت نہ رکھتا ہو تب بھی۔ اسی طرح سے بعض تو صحت روزہ کے لیے بھی بعض شرائط ہیں، ان میں سے جو ہے ایک یہ کہ مسلمان ہونا چاہیے، کافر مکلف ہے، کافر پر ہماری طرح تمام واجبات واجب ہیں، لیکن اگر وہ رکھے تو صحیح نہیں ہے، چونکہ جب تک اسلام قبول نہ کرے کوئی عمل خداوند جو ہے قبول نہیں کرتا، باطل ہے۔ تو ایسا نہیں کافر آزاد ہے، آزاد نہیں ہے، کافروں پہ تمام یہ چیزیں واجب ہے، اسلام قبول کرنا واجب ہے، اسلام پر عمل کرنا بھی ان پر واجب ہے، ابھی وہ عمل نہیں کرتے اور مانتے بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہ ابھی وہ اگر روزہ رکھے، اسے جس طرح ہم لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں تو صحیح نہیں ہے، روزہ باطل ہے جب تک مسلم۔ تو یہ اسلام شرط صحت روزہ ہے، شرط وجوب نہیں ہے، واجب ہونے کی شرط نہیں ہے، قبول اور صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اور دوسری شرط جو ہے عاقل ہونا چاہیے، عاقل ہونا یہ جو ہے واجب وجوب روزہ کے لیے بھی شرط ہے، صحت روزہ کے لیے بھی شرط ہے۔ اگر ایک شخص دیوانہ ہے تو روزہ واجب بھی نہیں ہے، اگر وہ ایسے ہی روزہ رکھ لے تو صحیح بھی نہیں ہے، روزہ اس کا باطل ہے، خراب ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو ہے مست نہ ہو، ایک شخص آپے سے باہر ہے، یہ وجوب روزہ کی شرط نہیں ہے، صحت روزہ کی شرط ہے کہ روزہ ہے اس کے ذمے، کیونکہ وہ مست ہے، آپے سے باہر ہے، نشے میں ہے، تو روزہ اگر رکھے مست ہے، آپے سے باہر ہے، عقل کام نہیں کرتی مستی کی حالت میں، روزہ صحیح نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ مست نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہوش میں ہو، بے ہوش انسان کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ اگر نیت کرنے سے پہلے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اور رمضان مبارک کے دن کو جو ہے مثلا بے ہوشی کی حالت میں، تو اس دن اس کا روزہ نہیں ہوا، روزہ واجب بھی نہیں ہے، اگر رکھ لے صحیح بھی نہیں ہے۔ دیوانہ ہو یا انسان مست یا مستی میں ہو یا بے ہوش ہو، کیونکہ ان حالتوں میں نیت نہیں کر سکتے یہ لوگ، دیوانہ بھی قصد قربت نہیں کر سکتا، اور اس طرح سے جو ہے مست اور بے ہوش انسان بھی چونکہ بے ہوشی میں ہے تو وہ نیت نہیں کر، چونکہ صحیح نیت نہیں کر سکتے اس لیے ان کا روزہ صحیح بھی نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ خواتین حیض نفاس کی حالت سے پاک ہو، خواتین کے لیے جو ہے حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ واجب نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، اگر رکھ لے باطل ہے، صحیح بھی نہیں ہے، جب تک جو ہے حیض کی حالت میں ہے یا جب تک نفاس کی حالت میں ہے روزہ صحیح نہیں ہے۔ ابھی اگر بعض خواتین چاہیں کہ ہم روزہ رکھ بھی لیں گے تو پھر صحیح نہیں ہے، حتیٰ کہ روزہ دار خواتین کے لیے یہ بہت ہی مہم مسئلہ ہے کہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے خون حیض آ جاتا ہے تو ان کا اس دن کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، پورا دن روزہ رکھا ہے، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے خون حیض یا مثلا بچہ جن لیتی ہے اور خون نفاس آ جاتا ہے تو اس دن کا روزہ جو ہے باطل ہے۔ اسی طرح سے جو ہے رمضان میں روزے رکھ رہی ہوتی ہے لیکن یہ کہ جو ہے مثلا خون حیض جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور باقی کے دنوں میں یہ کہ صبح ہونے کے بعد، فجر کے بعد، اذان کے بعد جو ہے وہ خون حیض سے پاک ہو جاتی ہے، اذان کے بعد تھوڑی دیر بعد پاک ہو گئی، چونکہ تھوڑی دیر پہلے تک وہ حیض کی حالت میں تھی، لہذا اس دن کا روزہ بھی نہیں ہے، اس دن کا روزہ بھی ان کا واجب ہے، اگلے دن سے ان کا روزہ واجب ہے کہ غسل حیض انجام دے، غسل نفاس انجام دے۔ تو یہ خون حیض اور نفاس بہت ہی جو ہے حساس ہے،
کہ اگر تھوڑی اذان سے تھوڑی دیر پہلے مغرب حیض نفاس تب بھی روزہ باطل ہے، اذان کے بعد پاک ہو جاتا ہے کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تک حیض نفاس کی حالت میں، تو اس دن کا روزہ بھی ان کا نہیں ہوگا۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ روزہ مضر نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ مریض ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا پھر سالم انسان ہے لیکن روزہ قابل توجہ ضرر رکھتا ہے، اس کے لیے جو معمولاً تحمل نہیں کیا جاتا، اس قدر جو ہے سخت مشقت ہے اس کے لیے، خود ٹھیک ٹھاک ہے لیکن بھوک مثلاً برداشت نہیں ہوتا مثلا، یا پیاس برداشت نہیں ہوتی مثلا ان سے، تو اس کے لیے قابل توجہ ضرر ہے، مثلا گردے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، پھیپھڑے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، جو ہے نظام تنفس کا ان کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی قابل توجہ ضرر کا باعث ہے، تو پھر جو ہے ان کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہ ایک شخص کے لیے پتہ ہے کہ روزہ نقصان دہ میرے لیے، پھر بھی اگر رکھے باطل ہے، روزہ صحیح نہیں ہے، گناہ ہے، گناہ گار ہے، عرض کیا کہ وہ زیادہ مشقت ہے، صرف بقصد رجا رکھ سکتے ہیں، پھر دن کو دیکھیں اگر روزہ مضر نہیں تو روزہ ٹھیک ہے، ورنہ پھر روزہ باطل ہے۔ تو لہذا یہ جو ہے شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے، خواتین کے لیے بھی اور حضرات کے لیے بھی، بیماروں کے لیے بھی۔ ابھی بعض گھروں میں چھوٹی بچیاں ہوتی ہے، روزہ ان کے لیے ناقابل تحمل ہے تو نہیں رکھوانا چاہیے، زبردستی نہ رکھوائیں ان سے روزہ، بالکل آسانی سے رکھیں۔ جب بھی بچیاں رو لیں، آپ نے اندازہ کہ روزہ اس کے لیے سخت ہو رہا ہے تو ان کو بولیں کہ کھولیں، اتنی سختی نہیں ہے دین مبین اسلام میں۔ اللهم انا نسألك ونسلم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله